نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب شمع رشد و ہدایت کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں حج کے حوالے سے حج کیا درس دیتا ہے اور حج کے فوائد کیا ہیں، اس کا دوسرا نام حج کے مقاصد میں بیان کر رہا تھا، اور دوسرا مقصد بیان کرتے ہوئے جمعہ کا ٹائم ہو گیا نماز کا، تو آج میں بلا تاخیر انہی الفاظ سے اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد، سب سے پہلا مقصد اور سب سے عظیم مقصد رضائے خداوندی ہے، اللہ رب العزت کی رضا، اور ہر کام کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کو ملحوظ نظر رکھا جائے گا تو وہ عبادت قبول ہوگی، ورنہ کچھ اور مقاصد ہوں گے تو وہ عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسرا مقصد حج جو ہمیں درس دیتا ہے، یہ اجتماع حج، یہ ببانگ دہل پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ حج مساوات، برابری کا درس دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے اور ایک ہی لباس کے اندر امیر غریب، چھوٹے بڑے ایک ہی لباس پہنے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو لہذا مساوات، حج کا مساوات، برابری کرنا حج کا درس ہے،
اگر بندہ وہاں حج کر کے عمرہ کر کے آ جائے اور اپنے وطن کے اندر اس کی آکڑ پھاکڑ نہ جائے، غرور تکبر نہ جائے، اور آپس میں تعصبانہ رویہ نہ جائے، تو پھر اس حج کا مقصد ادا نہیں ہوا۔ حج کے اجتماع نے تو بتایا، دکھایا کہ کروڑوں کا سمندر ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایک ہی لباس کے اندر، ایک ہی الفاظ کے اندر، امیر غریب بڑے چھوٹے سبھی برابری کے حوالے سے وہاں سارے ارکان ادا کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے حج کا خطبہ ارشاد فرما کر، جس کو خطبۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ، کیونکہ آپ نے آپ ہی ایک ہی حج فرمایا، تو وہ خطبہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حج مساوات کا درس دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت والا وہی ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو زیادہ تقوی اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ زیادہ متقی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ قدر والا ہے، عظمت والا ہے۔ تو رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا، جو آپس کے اندر ہماری تعصبانہ رویہ ہوتا ہے اور مساوات نہیں کرتے، حضور علیہ السلام نے، کیونکہ دین اسلام نے مساوات کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جو عرب کا سب سے کالا شخص تھا۔ تو اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بلکہ ابھی تو اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا، اس نے اے محمد، اگر میں آپ پر ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ ابو بکر و عمر کو ملا ہے، عثمان و حیدر کو ملا ہے، وہی سب کچھ تجھے ملے گا۔ اگر تم نماز کی حالت میں نماز ادا کرنے کے لیے پہلے آ جاؤ گے تو پہلی صفوں کے اندر ہوگے، اور وہ ابو بکر و عمر بعد میں آئیں گے تو وہ پچھلی صفوں میں ہوں گے۔ دین اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ تو اس نے کہا یا محمد، اگر یہ اس دین اسلام ہے تو میں اس کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ تو دین اسلام مساوات کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات کے اندر آپس میں کچھ نزاع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے غصے کی حالت میں، اور اسے اس بات کا اس وقت حرمت کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ لفظ بولنا حرام ہے، انہوں نے حضرت بلال سے فرمایا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حبشی تھے اور سیاہ رنگ تھا، تو حضرت ابو ذر غفاری نے یہ طعنہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو دکھ پہنچا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ،
ابو ذر نے آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج مجھے ایسا کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے اور آپ نے فرمایا جاؤ ابو ذر سے کہو کہ مجھے جن دائیوں نے دودھ پلایا ہے ان میں سے ایک دائی جو تھی وہ کالے رنگ کی تھی اور دودھ پلانے والی ماں ہوتی ہے، تو جو سمجھو کہ میری ماں بھی ایک کالے رنگ کی ہے، ابو ذر سے جا کر کہو کہ وہ یہ تانا جو تمہیں دیا ہے یہ آ کر اپنے نبی کو بھی تانا دے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر انہیں پیغام سنایا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی تلافی کرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے معاف کر دیا۔ میں کہا نہیں، معاف اس طرح ہوگا کہ میں زمین پر لیٹتا ہوں، میرے جوتوں سمیت اپنے جوتوں سمیت میرے منہ کے اوپر اپنا جوتا رکھو، اپنا پاؤں رکھو اور اپنے پاؤں سے میرے منہ کو روندو کہ میں نے اس منہ سے یہ الفاظ کہے کیوں ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی۔ امام نووی نے اس کو 40 میں نقل کیا، دیگر کتاب 40 کے اندر اس کو نقل کیا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری اس وقت چونکہ وہ کالے رنگ کے تھے حضرت بلال، تو یہی کہہ دیا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے، انہیں اس الفاظ کی حرام ہونے کا، ایسی بات کہنے کا، ورنہ کبھی بھی جان بوجھ کر ایسا نہ کہتے اگر پتہ ہوتا کہ یہ ایک گالی ہے، لیکن انہوں نے ایسا غصے میں کہہ دیا۔ تو پھر معافی تلافی یہاں تک ہوئی کہ اس وقت تک اپنا چہرہ زمین سے نہ اٹھایا جب تک حضرت بلال نے اپنا پاؤں اٹھا کر ان کے چہرے پر رکھا اور پھر فوراً اٹھا لیا۔ تو اسلام جو ہے یہ مساوات کا، حضرت بلال غلام تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو حضور علیہ السلام نے از راہ یعنی اس بنا پر کہ حضور کی ناراضگی کا سبب تھا، از راہ ناراضگی یہی فرمایا کہ اگر یہ بات انہوں نے تمہیں کہی ہے تو مجھے بھی ایک دایا دودھ پلانے والی میری ماں جو ہے وہ کالے رنگ کی تھی، تو یہ تانا مجھے بھی آ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنی امت کو درس دیا ہے، اور آج ہم چاہے حج چونکہ مساوات کا درس دیتا ہے، حج کر کے آئیں تو ہم مساوات کو بھول جائیں تو حج کا مقصد ادا نہ ہوا۔ اور اس کے ماں سوا چونکہ حضور علیہ السلام کے فرمودات مساوات پر ارشادات موجود ہیں اور ہر ذی شعور بندہ جانتا ہے، اور اگر ہم مساوات آپس میں نہ اپنائیں تو پھر ہماری اسلام لانے کا جو مقصد ہے وہ ادا نہ ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر مساوات کو ترجیح دیں، اپنی زندگی کے اندر برابری کو ترجیح دیں۔ حضور علیہ السلام ایک یتیم آپ کے سامنے آتا ہے اور حضور علیہ السلام اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام اس کو گھر لے آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے در راستے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ درست نہیں لگتا ہے، کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگے گا کہ محمد تمہارا باپ ہے؟ آقا علیہ السلام اس یتیم کو کہ محمد تمہارا باپ ہو، خدیجہ تمہاری ماں لگے اور فاطمہ زہرا تمہاری بہن لگے۔ اب وہ یتیم بچہ جس کے والدین فوت ہو گئے تھے، یتیم تھا، لیکن جس وقت حضور علیہ السلام نے اس یتیم کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا تو ایمان سے بتائیے کہ وہ جب حضور علیہ السلام کی
ہاتھ میں ہاتھ دے کر انگلی تھام کر چل رہا ہوگا تو اس کے دل کو پر کیا گزر رہی ہوگی کہ تھا تو یتیم، لیکن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا ہاتھ تھام کر اور آپ کے زبان اقدس سے یہ مبارک الفاظ سن کر یتیمی کا مزہ ہی آ گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ مساوات کا حکم دیا ہے، جس مساوات کو آج اپنی زندگی سے ہم بھلا چکے۔ آج ہماری زندگی کے اندر مساوات نام کی کوئی چیز نہیں۔ آج ایک مولوی بھی زیادہ عزت کرتا ہے تو اسی کی کرتا ہے کہ جس کے پاس مال دولت ہوتی ہے۔ ایک مشائخ پیر عظام بھی اپنے قریب اسی کو بٹھاتے ہیں کہ جو مرید دولت کے اندر، ثروت کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہماری محافل کی زینت بننے کے لیے، سٹیج پر بیٹھنے کے لیے شرفائے شہر جن کا نام لیا جاتا ہے، تو وہ شرفاء کی لسٹ کے اندر کوئی تہجد گزار نہیں ہوتے، بلکہ شراب اور کباب پینے والے، کھانے پینے والے، وہ ایم پی اے ایم این اے کو سٹیجوں کی زینت بنایا جاتا ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا دعائے قنوت میں، یہ بھی قرآن مجید کا ایک حصہ تھی، تلاوت بھی منسوخ ہوئی، حکم بھی منسوخ ہوا، لیکن یہ پہلے قرآن تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم ان کو چھوڑتے ہیں جس نے، یا اللہ تجھے چھوڑ دیا، جس نے تجھے چھوڑ دیا، ہم جس سے قطع تعلقی کرتے ہیں، ہر وتر نماز کے اندر کہتے ہیں کہ ہم ان سے اپنا ناتا تعلق توڑتے ہیں۔ جب محافل کی بات آتی ہے، جب کوئی پروگرام وغیرہ آتا ہے، تو وہ شخص جو رات کے وقت بے شک شراب پی رہا ہو، شراب خانے کے اندر نظر آ رہا ہو، لیکن اس کی دولت کی بنیاد پر اسی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کاش اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبہ کے اندر جو ارشاد فرمایا تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ اکرم وہ ہے، تکریم والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہم متقی کو، پرہیزگار کو، عبادت اور ریاضت کرنے والے کو ہم ترجیح دیتے، تو آج عبادت اور ریاضت کی دوڑ لگتی۔ عبادت اور ریاضت کے اندر لوگوں کی زیادہ، چونکہ جب بندہ سوچے کہ ہر کوئی مولوی بھی دولت کو عزت دیتا ہے، پیر بھی دولت کو عزت دیتا ہے، معاشرے کا ہر فرد دولت کو عزت دیتا ہے، تو پھر وہ کون کہے گا کہ میں روکھی سوکھی کھاؤں اور عبادت اور ریاضت کرتا رہوں؟ وہ تو سوچیں گا مجھے عزت چاہیے۔ اپنا وقار انسان کی طبیعت میں رکھا گیا ہے، جہاں اسے عزت ملتی ہے اس طرف لپکتا ہے۔ تو جب اس دور کے اندر دولت کو عزت ہے تو ہر کوئی دولت کی طرف جائے گا، اور اگر عزت دی جائے تقویٰ کی عزت دی جائے تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ نیکوکار بنے گا۔ تو الغرض یہ مساوات، یہ حج کا ایک مقصد ہے، حج کا ایک درس ہے کہ بندہ جو ہے وہ پورے ارکان حج، رکن حج، ارکان حج کو ادا کر کے وہاں سب کو دیکھے۔ حج کے موقع پر کہ امیر غریب کا ایک ہی لباس ہے، ایک ہی قسم کا جوتا ہے، اور سبھی کی زبان پر ایک ہی الفاظ ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اگر حج کرنے کے بعد وہ آ کر یہاں افراط و تفریط کا شکار بن جائے تو اسے حج کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد حج درس دیتا ہے۔ حج کا تیسرا درس یہ ہے کہ
اللہ رب العزت کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کی سنتوں کو دوام دیا جائے۔ یہ حج کا مقصد، حج کا درس ہے۔ اللہ رب العزت کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ رب العزت کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کے طریقہ کار کو ہمیشگی دی جائے، دوام دیا جائے۔ اب دیکھ لیے حج میں، حج کا جب حج شروع کرتے ہیں، مثلاً طواف قدوم ہے، طواف کر رہے ہیں، طواف خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہے ہیں، تو حکم ہے کہ حالت طواف میں پہلوانی کرو۔ پہلوانی وہ جیسے پہلوان چلتے ہیں ایسے اپنے کندھے اور اپنے بازو ہلا کر ایسے چلو۔ کیوں ایسا؟ کیوں حکم کیوں ہے ایسا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے غلام جب حج کے لیے آئے تھے، صحابہ کرام، تو جب حج کے لیے آئے تو ان کے حالات، ان کی حضور علیہ السلام کی اختیاری غربت کی وجہ سے، حضور نے غربت کو اختیار کیا تھا، اضطراری نہیں تھی، مجبوری کی نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں نے بھی اس پر اکتفا کیا تھا۔ ہر وقت غزوات کے اندر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دن کے وہ غازی اور مجاہد ہوتے تھے، رات کے وہ عبادت گزار ہوتے تھے، اور عبادت اور ریاضت کرنے کے لیے اگر کسی کے پاس فراوانی بھی تھی تو ہماری طرح نہیں کھاتے پیتے تھے۔ ان کا کھانا صرف زندگی کی سانس کی رمق کو چلانے کے لیے تھا۔ جس وقت وہ حج کے لیے آئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ مکہ کے کافر اپنی چھتوں پر چڑھ گئے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے، اور تم نحیف و کمزور نظر آ رہے ہو، کہیں یہ تمہیں تانا نہ دیں کہ دیکھو مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ جب یہاں تھے تو اسودہ تھے، مکہ میں تھے تو اسودہ تھے، ہر چیز کی فراوانی تھی، دین اسلام کو قبول کیا، اب حالت یہ ہوگی کہ چلنے کے قابل نہیں رہے۔ اے میرے غلاموں، اب تم ایسے نہیں چلو بلکہ اکڑ اکڑ کر چلو، پہلوانی کرتے ہوئے چلو، پہلوانی کرو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان تھکے ماندے نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں، ماڑے نہیں ہیں، بلکہ مسلمان تو طاقتور ہیں۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے یہ پہلوانی کی تھی، صحابہ کرام نے اس طرح چلنا شروع کیا تھا۔ اب اس کے بعد دین اسلام ترقی کرتا گیا اور لوگ حج پر جانے لگے تو لوگوں کی وہ حالت نہیں تھی کہ وہ کمزور ہوں۔ جب علت ختم ہو گئی کہ کمزور نہیں ہیں تو معلول کو تو خود ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ جب علت ختم ہو جاتی ہے تو معلول خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب علت یہ نہیں کہ مسلمان کمزور ہیں تو اب وہ علت تھی کہ کمزور ہیں، تبھی معلول تھا کہ اکڑ کر چلو، لیکن اب علت ختم ہوئی اور معلول بھی ختم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اب مکہ کے اندر عمارتوں کے اوپر کوئی مشرکین مکہ نہیں ہوتے، کافر مکہ نہیں ہوتے، کوئی تانا دینے والا نہیں ہوتا، لیکن اب اکڑ کر کیوں چلتے ہو؟ اب طواف کے اندر رمل کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ بے شک علت ختم ہوئی، ملول بھی ختم ہو گیا، لیکن کسی کی ادا کو ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے غلاموں کی اس ادا کو قیامت تک کے لیے رکھا کہ فرمایا وہ وقت تھا جب میرے حبیب کے غلام آئے تھے اور انہوں نے اس قدر چلے تھے۔ اب وہ کس لیے چلے تھے؟
وہ علت ملول ختم ہو گیا، لیکن ان کی ادا پسند آ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے قیامت تک کے لیے جو بھی حج کرنے کے لیے آئے، جو بھی عمرہ کرنے کے لیے آئے، حج و عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کی، صحابہ کی اس سنت کو ادا نہیں کریں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اللہ والے ان کی جو ادا تھی ان کو قیامت تک کے لیے رکھا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب طواف کر لیا، طواف کے دوران جب طواف کرنے کے بعد آج انسان اتنی کشش و محبت اپنی سگی اولاد کے لیے نہیں رکھتا جتنا کشش و محبت حجر اسود کے لیے رکھتا ہے۔ وہ حجر اسود جو جنتی پتھر ہے، ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ کاش کہ حجر اسود کا بوسہ ہو جائے، جبکہ آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مطاف کے اندر اتنا ہجوم ہوگا کہ ہر شخص طواف کو حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کوئی چھڑی وغیرہ اس حجر اسود سے ٹچ کر کے اس چھڑی کو چوم لیا تو یوں سمجھے کہ اس نے حجر اسود کو چوما ہے، اور اگر کسی نے چھڑی بھی میسر نہیں اور دور آخری مطاف کے آخری حصے کے اندر اس نے ادھر منہ کر کے اپنے ہاتھ یوں کر کے استسلام کر لیا تو اس نے اپنے ہاتھوں کو بوسہ لے لیا، تو یوں سمجھے کہ حجر اسود کو بوسہ لیا ہے۔ لیکن عشاق یہاں تک نہیں رہتے، ان کی دل کی تسلی ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی حجر اسود کو بوسہ دیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ان کے سامنے آتی ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے سامنے آئے، حجر اسود کا بوسہ لیا، پہلے مخاطب ہوئے حجر اسود سے، فرمایا اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے، میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میرے آقا علیہ السلام نے اے حجر اسود تجھے چوما نہ ہوتا، اگر آقا علیہ السلام نے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حضرت مولا علی پیچھے کھڑے تھے، کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا علی اے عمر سنو، یہ پتھر جس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ اے پتھر نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں نے محمد عربی سے سنا ہے کہ یہ پتھر فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، جو اس کا بوسہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو آنکھیں دی ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوجھ بوجھ دی ہے، یہ پتھر اس کے چومنے والے کے لیے آخرت کے دن سفارش کرے گا۔ تو حجر اسود کیوں چوما جاتا ہے؟ کسی کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر جب حجر اسود کا بھی بوسہ لے لیا تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ پتھر ہے، یہ پتھر جب حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو پاک کیا تو اس کے اندر 360 بت رکھے تھے، وہ بھی پتھر کے بنے ہوئے تھے، پتھر کی مورتیاں تھیں، وہ پتھر جن کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں تھا ان پتھروں کو نکال دیا گیا اور 2 پتھر ایسے اس میں باقی رکھے گئے جن کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ تھا۔ ایک پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کیا، وہ تھا تو پتھر لیکن آج نام پڑ گیا مقام ابراہیم۔ اس مقام ابراہیم کی عظمت یہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اس مقام ابراہیم کو یہ پتھر جو ہے اس کو مصلی بناؤ۔
اب اس کے بعد 2 رکعت آگے پیچھے ہو کر ان کی سیدھ میں کہیں بھی اس وقت تک طواف قبول نہیں ہے جب تک اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر وہ 2 رکعت نماز جو ہے یہ واجب کے درجے پر ہے، تو جب تک وہ ادا نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آتے ہیں حکم یہ ہے کہ اب صفا مروہ کی طرف جانا ہے تو اس سے پہلے آب زمزم کو پیو۔ آب زمزم کیا ہے؟ آب زمزم ایک چشمہ ہے۔ آپ کشمیر میں چلے جائیں، آپ کوئٹہ میں چلے جائیں، کلات کے پہاڑوں میں چلے جائیں، چھوٹے موٹے چشمے آپ کو نظر آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے کے اندر چشمے موجود ہیں۔ ان تمام چشموں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ایک ہی جواب ہے کہ رب کائنات نے۔ تمام چشموں کا خالق اللہ رب العزت ہے، اور وہ چشمہ جو آب زمزم ہے اس کا خالق کون ہے؟ اس کا خالق بھی اللہ رب العزت ہے۔ لیکن فرق کیوں ہے کہ وہ چشمے جو کائنات کے اندر رب کائنات نے پیدا کیے، اور ایک چشمہ مکہ کی سرزمین پر آب زمزم کا چشمہ بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن فرق کیوں ہے کہ اس پانی کا آب زمزم کا پروٹوکول یہ ہے کہ باقی کائنات کے چشموں کا پانی پیو تو بیٹھ کر پیو۔ حکمت سائنس بھی بتاتی ہے کہ کھڑے ہو کر پینے سے جسمانی نقصانات ہوتے ہیں، اور سنت بھی یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پیو، سنت بھی یہی بیٹھ کر پانی پیو۔ لیکن جس وقت آب زمزم کی بات آتی ہے تو وہاں سنت بھی یہ بتاتی ہے، ارشاد مصطفیٰ بھی یہ بتاتا ہے کہ اس پانی کا پروٹوکول یہ ہے کہ کائنات کے سارے پانی کو جب پیو تو بیٹھ کر پیو، اور جب آب زمزم کو پیو تو کھڑے ہو کر پیو، کھڑے ہو کر پیو۔ یا اللہ، یہ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ صرف وجہ یہ ہے کہ پانی آب زمزم ہے تو پانی چشمہ بھی وہ ہے جسے رب کائنات نے پیدا کیا، ہر چیز کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ لیکن یہ آب زمزم کا پانی، یہ چشمہ، یہ عظیم چشمہ وہ ہے کہ جس کے قدموں کے بوسے لیے ہیں آب زمزم نے۔ ایک نبی کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، اس نے ایڑی رگڑی تھی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر گفتگو کروں گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس جگہ پر چشمہ پیدا کر دیا تھا، تو جس جگہ پر اس نبی کی ایڑی رگڑنے سے رب کائنات نے چشمہ پیدا کیا، اس چشمے کے اندر اور دیگر چشموں کے اندر فرق یہ رہا کہ جس پانی کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی ہے، اس پانی کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کر نہیں پیو، اس کو کھڑے ہو کر پیو۔ پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سائی ہے۔ صفا مروہ کے اندر وہ سبز لائٹیں جہاں لگی ہیں، وہاں حکم یہ ہے کہ یہاں ایک میری بندی دوڑی تھی۔ مولا کیوں دوڑی تھی؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے، اس کو انشاءاللہ اسی کے ساتھ بیان کروں گا۔ لیکن دوڑی اس وجہ سے تھی کہ اپنے بیٹے کی پیاس نے ان کو تڑپا دیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی وجہ سے جب وہ صفا سے اترتی تھی، نشیبی جگہ پر پہنچتی تھی تو دوڑ لگا دیتی تھی، جب مروہ سے واپس آتی تھی نشیبی جگہ پر پہنچتی تھی تو وہاں دوڑ لگا دیتی تھی۔ ان پہاڑیوں پر جا کر دور دراز تک دیکھتی تھی کہ شاید کوئی مخلوق میں سے کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی پانی مل جائے میرے بیٹے کے لیے۔ لیکن آج حاجی کے بغل کے اندر پانی کی بوتل بھی ہوتی ہے، آب زمزم کے کولر دونوں سائڈوں پر لگے ہیں، اور وہ ہاجرہ دوڑی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے دوڑی تھی۔ آج اپنی اولاد ساتھ ہوتی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ یہاں پر جہاں میری بندی دوڑی تھی یہاں آہستہ نہیں چلنا، بلکہ یہاں دوڑنا ہے۔ اس وجہ سے کہ کیوں دوڑی تھی؟ یہ میری صابرہ بندی، یہ میری رضا پر راضی رہنے والی بندی، جسے شوہر نے اس جنگل بیابان کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے چند دنوں کا توشہ اور پانی دے کر رخصت ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا آپ اس جنگل بیابان کے اندر ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو انسان تو دور کی بات ہے،
یہاں تو حیوانات نہیں ہیں، یہاں دور دور تک آبادی نہیں ہے، آپ کس کے آسرے پر چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا، پھر دوسری دفعہ دامن تھام کر کہا، اللہ کے خلیل نے جواب نہ دیا، تیسری مرتبہ کہا، اللہ کے خلیل نے جواب نہ دیا، بالآخر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چوتھی مرتبہ خود ہی کہہ دیا کہ اللہ کے خلیل، کیا یہ آپ کو ایسا کرنا، یعنی ہمیں اس جنگل بیابان کے اندر چھوڑنا، کیا آپ کو اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوا، ہاں یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو وہ صابرہ شاکرہ خاتون حضرت ہاجرہ، ان کی زبان سے جاری ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو پھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، جس نے اپنے شوہر کے چھوڑنے پر، اللہ کے نبی کے چھوڑنے پر، اس قدر ایک خاتون ہو کر، ایک عورت ہو کر، تنہا کے اندر دور دراز تک جو کوئی آبادی نہیں تھی، جب اس طرح کا وقت گزارا، جب وہ پانی کے لیے اپنے بیٹے کی پانی کے پیاس بجھانے کے لیے جب جس جگہ پر دوڑی، تو گویا کہ رب کائنات کو اپنی اس بندی کی ادا پسند آئی، تو رب کائنات نے فرمایا، تو نے میری رضا کی خاطر اتنا صبر کیا، اب یہ جو تیری سنت ہے، میں ان سنت پر، تیری سنت پر، تیرے ان قدموں پر میں تمام مسلمانوں کو دوڑاؤں گا، یہاں تمام مومن دوڑیں گے، یہاں تمام مسلم دوڑیں گے، یہاں ولی بھی دوڑے گا، یہاں ہر صالح دوڑے گا، یہاں نبی بھی دوڑیں گے۔ ارے وہاں کون کون نہیں دوڑا، وہاں ولی بھی دوڑتے رہے، ارے وہاں تو امام الانبیاء بھی دوڑے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیوں دوڑا جا رہا ہے؟ کسی کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ابھی اس کے چند چیزیں ابھی باقی ہیں، اور اس کے بعد جو اور ایک مقصد ہے، اور انشاءاللہ واقعہ قربانی انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔